رسوله الكريم أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. واجب احترام حاضرین کرام، آج کی ہماری اس محفل میلاد کی حاضری اس اعتبار سے ایک منفرد حاضری جس میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم مقام جناب سرور حسین نقشبندی ہمیں میسر آئے. سروری دراصل حضور کی سلاخانی کا نام ہے. حقیقت میں سرور وہی ہوتا ہے جسے سرکار کی گدائی مل جائے، جو حضور کا سلاخہ ہو، حضور کی بارگاہ کی خیرات مل جائے. حقیقی سرور وہی ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی ہماری اس محفل میں سراپا پیکر مجسم سرور حسین جلوہ فروز ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے محفوظ فرما، مزید ترقی عطا فرمائے. کیونکہ یہ جو دنیاوی سروری ہے، سرداری، بادشاہی، حسن میاں بریلوی نے کہا تھا ہم حضور کی بارگاہ کے گدا ہیں. حضور کی گلیوں میں کاسہ گدائی لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی آ کے کہے کہ آؤ تمہیں دنیا کی بادشاہی دیتے ہیں، تمہارے سر پہ بادشاہت کا تاج سجاتے ہیں، تمہیں دنیا کی بادشاہی کے تخت پہ بٹھاتے ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ ہم گداؤں کا جو کاسہ گدائی لیے حضور کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کہا ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے. ان کے در کی بھیک چھوڑیں. کیوں چھوڑیں؟ ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے. ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے. نانا ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں.
ان کے در کی بیک اچھی، سربری اچھی نہیں۔ تو اب سمجھ میں آگئی بات کہ حقیقت میں سرور وہی ہے جسے حضور کی بارگاہ کی گدائی مل گئی، حضور کی صداقہ حضور نے اپنی نعت کے لیے قبول فرما لیا۔ اور مجھے اس وقت حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ یاد پڑتا ہے۔ آپ ایک محفل میلاد میں جلوہ فروز آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک محفل میلاد میں حضور کی ایک نعت پڑھی، ایک شعر تھا، وہ چونکہ موضوع سے بھی متعلق ہے اس لیے میں ترجمہ عرض کرنے کے بعد پھر موضوع پہ آگے بات کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے وہ نعت کا ایک مصرع، ایک شعر پڑھا، 2 مصرے شعر، جب وہ شعر پڑھا حاضرین نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، سب حاضرین نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھا۔ یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں آپ بھی مل کے پڑھو، اور مل کے پڑھنے کا قیمت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں میں نے وہ محفل میلاد میں نعت کا ایک شعر پڑھا اور حاضرین نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھا، رات کو سویا میں خود تو سویا قسمت جاگ اٹھی، خود سویا قسمت جاگ اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا۔ تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے ایک ساتھ فرمایا تم نے یہ شعر پڑھا اور تمہارے ساتھ حاضرین نے بھی پڑھا۔ یہ حضور عرض کیا، سرکار علیہ السلام نے ایک ساتھ فرمایا اب سن لے اس کا انعام یہ ہے، قد غفر اللہ لک، قد غفر اللہ لک ولمن قالها معک، تم نے یہ شعر پڑھا اللہ نے تجھے بھی بخش دیا، جن نے تیرے ساتھ پڑھا ان سب کو بھی بخش دیا۔ تو سمجھ آئی نعت پڑھنے کا صلہ؟ ہاں، شاید کوئی سمجھے یہ خواب کی بات ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام جلوہ فروز ہوتے، حضرت حسان ابن ثابت کے لیے ممبر پہ چڑھا جاتا، ممبر پہ چڑھ کے نعت پڑھو، کتنا انعام ہے۔ حضور ممبر عطا فرماتے، ممبر پہ نعت پڑھو، جب وہ نعت پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اور کما قال رسول یا اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، مولا جبریل بھیج اس کی مدد کرے۔ کبھی کبھی تو شعراء کو آمد ہوتی ہے نا، کبھی کبھی اڑ جاتی ہے، ایک ایک مصرع دوسرا مصرع سیٹ نہیں ہوتا۔ اندازہ فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کتنا انعام فرما دے، کتنی عطا ہے۔ یا اللہ جبریل کو بھیج حسان ابن ثابت کی مدد کرے۔ تو پھر جب جبریل امین مدد فرماتے ہوں گے تو مصرے اور شعر کیسے سیٹ ہوتے ہوں گے۔ پھر ایسا سیٹ کیا نا کہ قیامت تک جدھر جاؤ گے انشاءاللہ گونجے گا اجمل من کلم طلعت النساء واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم طلعت النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول۔ یہ جمعرات کی اور جو منڈے کی ہماری محفل ہے اس میں میں نے یہ سلسلہ ایک شروع کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہے۔ ہمارے اس دن ایک بزرگ کہا رہتے ہیں کہ سننی کا معنی سننے والا، بس سن کے پھر سن ہو جائے، کچھ باتیں یاد بھی رکھا کریں۔ یہاں اس محفل میں کیونکہ ہم بھی ناقص ہیں، ہمارا بیان بھی ناقص، لیکن جن کی بات کرتے ہیں وہ کامل ہیں، ان کے صدقے میں اللہ تکمیل فرمائے۔ کوئی بات بھی شروع کرتے ہیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ ہم جو ناقص جو ہوئے، لیکن جن کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں وہ بارگاہ کامل ہے، اور ہم جیسے ناقصوں کی ناقص گفتگو کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول، میں نے عرض کیا تھا جب وہ آئے تشریف لائے تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہاں سے آئے، اس پہ گفتگو ہوئی، کن کے پاس آئے، کن کی طرف آئے، اس پہ بھی کچھ گفتگو ہوئی۔ آج میں چاہتا ہوں بالکل مختصر سے گفتگو کروں، وقت تو بالکل اختصار پیش نظر انشاءاللہ چند گزارشات درج کروں گا۔ فرمایا تیسرا
سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا بن کر کے آئے، کیا بن کر کے آئے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا بن کر کے آئے؟ رسول. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا بن کے آئے؟ ایک مردوں میرے ساتھ مل کے کہہ لیجیے کیا بن کے آئے؟ آپ ترجمہ شاید یہ کریں اور یہ سمجھیں میں بھی یہی کروں گا، رسول بن کے آئے. اور یہ جو دو پیشے ہیں، تنوین ہے، عربی زبان میں تنوین کا بھی معنی ہے اور کئی معنی ہیں. یہاں تنوین تعظیم کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے، شان بیان کرنے کے لیے رسول آئے. لیکن رسول تو اور بھی ہیں، تو ترجمہ پھر یہ بیٹھے گا نرالی شان والے، سب سے اعلیٰ شان والے رسول. جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، آپ نے سنا، آپ نے ترجمہ بھی سنا نا. حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ رسولوں، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا بن کے آئے؟ سب رسولوں کے بھی رسول بن کے آئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب رسولوں کے بھی رسول بن کر کے آئے. اب اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن آج میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہ رسول کس کو کہتے ہیں، ضرورت نبوت، اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو. اور رسول، علماء کلام نے، عقیدے والے جو علماء ہیں، علماء کلام، انہوں نے رسول کی تعریف کیا کی. شرح عقائد نصفی میں رسول کی تعریف کیا بیان کی گئی، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، یہ باتیں بعد میں. آج ذرا ذوق کی بات، یہ حضرت تشریف فرما ہے، انہوں نے ایک ذوق پیدا کیا، میں فرمے تو ذوق کی بات کرتے ہیں. رسول بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، نرالی شان والے رسول آئے. تو رسولوں کے بھی رسول، کن کن کے رسول؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری انسانیت کے رسول. ارسلت الی الخلق کافہ، اور کما قال علیہ السلام، صحاح کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ساری مخلوق کا رسول. سبحان اللہ. کس کس کے رسول؟ بولیے، ساری مخلوق کے رسول. کیا بن کے آئے؟ ساری مخلوق کے رسول بن کے آئے. مخلوق میں چاند ہے، سورج ہے نا. والذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ چاند بھی، یہ سورج بھی اللہ نے بنائے، وہ ہوا بنانے والا خالق. یہ ہوئے مخلوق، چاند بھی مخلوق، سورج بھی مخلوق، اور حضور ساری مخلوق کے رسول. پھر اشاروں پہ کیوں نہ گھومتا؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. وہ اصل میں شمائل میں بھی، شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے، جن صحابہ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کے، حضور کو دیکھ کے یہ کہا نا، اس پہ محدثین نے یہی بحث کی. انہوں نے کہا اصل میں مثال جب دینی ہو، کوئی بات سمجھانی ہو نا، تو کسی مخصوص چیز کی مثال دی جاتی. اور چونکہ کائنات میں جتنی بھی مخصوص اشیاء ہیں، حسن و جمال میں، حسن و جمال کا جو پیکر ہے، حسن و جمال کا جو شاہکار ہے، وہ ہے چاند. اس لیے کہا کہ چاند کی طرح، ورنہ چاند تو حضور کا امتی ہے، حضور چاند کے بھی رسول ہیں. اور پھر اس کو ذوق والوں نے، ذوق کی بات عرض کرتا ہوں، میرا اپنا بھی ذوق ہے، ذوق والوں نے پھر اس چاند کے بارے میں اور حضور کے ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کی. کہا آپ جانتے ہیں کہ چاند پہلی رات کو اس کی شیپ، اس کی شکل اور ہے، دوسری کو اور ہے، تیسری کو اور ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر کمتا ہے، شکلیں بدلتا ہے، روپ بدلتا ہے، روپ کیا بدلتا ہے. حفیظ طائب نے کہا ایک طرف ماہ عرب ہے، عرب کے چاند،
ایک طرف یہ آسمان کا چاند ہے، مخاطب کر کے کہتے ہیں ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ۔ اللہ اللہ، یہ تو حفیظ طائب صاحب کی بات ہے رحمت اللہ علیہ، حسن میاں بریلوی کے پاس چلتے ہیں۔ ہاں چاند تو چاند ہے، اس کے بارے میں ایک ضرب المثل مشہور ہے، 4 دن کی چاندنی پھر کہتے ہیں چاند سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمایا تو مدینہ طیبہ کی خاک کی ذروں کو جگمگا دیا۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کے خاک کے ذروں کو جگمگا دیا۔ ایک طرف مدینہ طیبہ کی خاک کے وہ ذرے جن کو حضور نے اپنے قدم کی برکت سے جگمگا دیا ہے، اور ایک طرف تیری چاندنی۔ تو میں کہتا ہوں مجھ سے کو پوچھے، حسن میاں بریلوی کہتے ہیں کہ ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں۔ تیری چاندنی تو 4 دن کی ہے، لیکن جن ذروں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قدم کی برکت سے جگمگا دیا ہے، ان کی طلعت، ان کی چمک، اس کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی تو قسمیں رب نے قرآن میں بیان فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جن خاک کے ذروں نے میرے محبوب کے قدم چوم لیے ہیں، پروردگار عالم نے قرآن میں ان ذروں کی قسمیں بیان فرما دی۔ تیری چاندنی تو 4 دن کی، ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں۔ اور دوسرے مقام پر کیا خوب ارشاد فرمایا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ساری مخلوق کے رسول بن کر کے آئے، چاند بھی مخلوق ہے، اس لیے تو اشارہ ہو تو کلیجہ چیر کے قدموں میں آتا ہے، سورج بھی مخلوق ہے، حضور اس کے بھی رسول ہیں، اسی لیے تو انگلی کا اشارہ ہو تو واپس لوٹ کے آتا ہے۔ کس کس کے رسول؟ ساری مخلوق کے رسول۔ آخری جملہ عرض کرتا ہوں، زندگی کیا ہے، حیات کیا ہے، مخلوق، موت کیا ہے، مخلوق، خلق الموت والحیات۔ قرآن کی نص تعویل سے نہیں، اشارہ دلالہ اقتضاء سے نہیں، عبارت النص سے، خلق الموت والحیات۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نے زندگی کو بھی موت کو بھی پیدا کیا، خلق کیا، تو زندگی بھی ہوئی مخلوق، موت بھی ہوئی مخلوق۔ یہ کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ قرآن ہے نا، خلق الموت والحیات۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے کہ مولا اس کا ریزن، حکمت، رب نے حکمت بھی بیان فرما دی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، حاضری کا تصور نہ ہوتا، قیامت نہ ہوتی، تو کوئی بچتا نہیں۔ فرعون ربکم العلیٰ کی آوازیں بڑی بلند ہوتی، رومی کہتے ہیں نا نفس مارا کم طرز فرعون نے، ہمارا نفس فرعون سے کم نہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ اس نے بڑے بڑوں کو لوٹا، بڑے بڑوں کو لوٹا، حکمت ریزن بیان کر دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس نے شروع کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے، آزمائش کرے، تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ،
اگر کسی کی بارگاہ میں حاضری کا تصور نہ ہوتا، موت نہ ہوتی، تو پھر دنیا دیر نگری چوپڑ راجا، مگر پروردگار عالم نے ایک نظام قائم کر دیا، نظام عادل، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ لیکن قرآن کی صنعت سے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ زندگی بھی، موت بھی مخلوق ہے، خلق الموت والحیات، زندگی بھی مخلوق، موت بھی مخلوق۔ اسی لیے تو میدان قیامت میں حدیث میں روایت میں موجود ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جب فیصلے ہو چکیں گے، سب معاملات طے ہو جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں سب کے سامنے لایا جائے گا، اور حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح کروا دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق، موت بھی مخلوق، اور حضور ساری مخلوق کے رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور ساری مخلوق کے رسول، پھر پوچھے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ اجازت لیے بغیر کیسے آئے؟ اور پھر زندگی بھی مخلوق، موت بھی مخلوق، اور حضور اول ما خلق اللہ نوری، حضور سب سے اول مخلوق۔ آخری جملہ عرض کرنا، توجہ ہے آپ کی، حضور اول مخلوق، اللہ نے سب سے پہلے ساری مخلوق سے پہلے پیدا کیا، موت بعد میں پیدا ہوئی، حیات بعد میں پیدا ہوئی، کیونکہ یہ مخلوق ہے، اللہ نے موت و حیات کو بعد میں پیدا کیا، حضور کو نور کو پہلے پیدا کیا، اور جب نہ زندگی تھی نہ موت تھی، حضور تھے۔ معلوم ہوا حضور زندگی اور موت کے، حیات و موت کے محتاج ہی نہیں، موت و حیات حضور کی محتاج ہے، اس لیے کہ حضور اس کے بھی رسول ہیں۔ سبحان اللہ، قد جاءکم رسول سبحان اللہ۔